اللہ تعالیٰ نے تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے کچھ روحانی اعمال بتائیں، کچھ مادی اسباب ہیں، زراعت ہے، تجارت ہے، پڑھائیاں، نوکریاں، لیکن چند عمل اللہ کے نبی نے بتائے ہیں جو اہتمام سے کریں گے اللہ ان کا رزق بڑھائے گا۔ ما نقص مال امرئ من صدقۃ، جو اللہ کے نام پہ صدقہ دے گا اللہ اس کا پیسہ بڑھانا شروع کر دے گا۔ زکوٰۃ کی بات نہیں ہو رہی، زکوٰۃ تو بعض لوگوں پر فرض ہے، سب پر فرض نہیں ہے۔ یہاں یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ اگر غریب آدمی بھی ہے تو وہ 1000 نہیں خرچ کر سکتا، 4 آنے خرچ کر سکتا ہے تو روزانہ 4 آنے صدقہ کر دے۔ آپ کو ایک قصہ سنا، ابھی چند مہینے پہلے کی بات۔ 1 سال کی جماعت تیار ہوئی فیصل آباد سے، چک جھمرے کا ایک گوالا 2 دن اس نے بھی نام دے دیا۔ 2 لاکھ روپیہ چاہیے، 1 لاکھ روپیہ گھر دینے کے لیے، 1 لاکھ روپیہ جماعت کا خرچہ۔ اس کی کل جائیداد ایک پرانا موٹر سائیکل بس جس پر وہ دودھ اکٹھا کر کے چک جھمر میں آ کے بیچا کرتا تھا۔ جب جماعت اکٹھی ہوئی تو سب سے پہلا شخص جس نے 1 لاکھ روپیہ جمع کرایا یہ 2 دن۔ تو ایک ساتھی مجھے میرے پاس لے کر آئے گا کہ اس سے سنو اس کی کہانی۔ تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا کیا کیا آپ نے؟ اس نے کہا جی سال کے لیے نام دے دیا، 1 لاکھ روپیہ گھر دینا تھا سال کا خرچہ، 1 لاکھ روپیہ ساتھ لے کے جانا تھا، میرے پاس صرف ایک موٹر سائیکل میری جائیداد۔ تو میں نے کہا چلو جو ہے وہ تو کروں، تو میں نے وہ بیچ دیا، وہ 20,000 کا بکا۔ اب میں نے سوچا 20,000 اور 2 لاکھ میں بڑا فرق ہے، اس 20,000 سے 2 لاکھ کیسے پورے ہوں گے؟ پھر میں غریب آدمی ہوں، مجھے قرضہ کون دے گا؟ تو میرے جی میں آیا کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے اللہ کے نام پہ 1 2 اللہ 10 دے گا۔ تو میں نے 20,000 روپے صدقہ کر دیے، آدھے ایک مدرسے میں دے دی اور آدھے ایک مدرسے میں دے دی۔ 10,000 ایک مدرسے میں دے دیا، 10,000 دوسرے مدرسے میں دے دیا، وہ خود خالی ہو کے بیٹھ گیا۔ کہا جی مجھے نہیں پتا اللہ نے کہاں سے 2 لاکھ میرا انتظام کیا۔ میں نے کہا کہاں سے ہوا، کہاں سے ہوا؟ کہنے لگا مولوی صاحب اب تہاڈا بیان سن کے تو میں سال دیتا، تسی پوچھی جاندے ہو کہاں سے ہوا۔ میں کہا بھائی تیرا ایمان عملی ہے، ساڈا ایمان صرف ممبر والا، ممبر تے بیٹھ کے بولن جو گئے اسی صرف۔ تو ماشاءاللہ 1 سال کے لیے روانہ ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ما نقص مال امرئ من صدقۃ، اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والے کا رزق اللہ بڑھا دیتا ہے، کبھی نہیں گھٹتا۔ زکوٰۃ تو فرض ہے، جن پہ زکوٰۃ فرض نہیں وہ 4 آنے تو دے سکتے ہیں، 4 آنے نہیں دے سکتے 4 پیسے تو دے سکتے، 4 پیسے نہیں دے سکتے 1 پیسہ تو دے سکتے۔ 1 پیسے میں بھی کتنے مثقال ذرہ ہیں۔ حضرت عائشہ کے در پہ سوالی آیا تو انہیں 1 انگور کا دانہ باہر بھجوا دیا۔ تو ان کی خادمہ نے کہا یہ انگور 1 انگور یہ کس لیے دیا، اس کا کیا فائدہ؟ تو فرمانے لگی اس میں کتنے مثقال ذرہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، 1 رائی کے برابر اچھائی کرو گے تو اس کی تمہیں جزا ملے گی۔ تو اس انگور کے دانے میں رائی کے دانے کے برابر کتنی اکائیاں جمع ہو جائیں گی؟ تو اللہ تو 1 پیسہ دے سکتا ہے۔ جو اللہ کے نام پہ دے گا اللہ اس کا رزق بڑھائے گا۔ دوسری چیز، جو نماز کا اہتمام کرے گا اللہ اس کا رزق بڑھائے گا۔ نماز وہ نہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، نماز وہ جس میں آدمی محنت کرے، اللہ اکبر سے لے کر پھر سلام پھیرنے تک اپنے آپ سے لڑائی کرے کہ میں اللہ ہی کے سامنے ہوں، کسی اور کو سوچے نہیں، کسی اور کی سوچ آنے نہ دے۔ جو اس طرح نماز پڑھے گا اللہ اس کا رزق بڑھائے گا۔ چلو لمبی نمازیں بھی نہیں پڑھی جاتی، صدقے پر بھی ہمت نہیں ہوتی، 1 لوٹا پانی چاہیے بس۔ ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، ہمارے نبی نے فرمایا جو ہمیشہ باوضو رہے گا اللہ اس کا رزق بڑھا دے۔
اوہو کتنے آسان کام ہیں. اب باوضو رہنا، چلو ایک آدمی کو ہوا کی بیماری ہے وہ تو مستثنا ہے، لیکن وہ بھی جب ایک نماز کو وضو کر کے پڑھ لے، چاہے اس کا وضو ٹوٹتا رہے تو بھی اس کی نماز ہو جاتی ہے. تو ایسی اگر وہ وضو کر لے تو وہ بھی اللہ کے ہاں باوضو شمار ہوگا. تو دن میں 8 دفعہ کرنا پڑے، 10 دفعہ کرنا پڑے، وہ باوضو رہے، اللہ اس کا رزق بڑھائے گا. اللہ کا میرے ذمہ ہے. تو یہ 3 کام ہیں. چوتھا کام، جو صلہ رحمی کرے گا اللہ اس کا رزق بڑھائے گا. صلہ رحمی کیا ہے؟ ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی دعا لینا. ماں باپ سب سے بڑا جو رشتہ ہے وہ ماں کا اور باپ کا، پھر ماں اور باپ میں ماں کا. کہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ کس کی خدمت کروں؟ آپ نے کہا ماں کی. کہا جی اس کے بعد؟ تو آپ نے کہا ماں کی. کہا جی اس کے بعد؟ آپ نے کہا ماں کی. کہا جی اس کے بعد؟ کہا آپ نے کہا باپ کی. 3 دفعہ ماں کا کہا، چوتھی دفعہ 3 دفعہ ماں، چوتھی دفعہ باپ. جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ خوش قسمت ہیں، وہ یہ دولت لوٹ سکتے ہیں. جب یہ متاع ہاتھ سے چلی جاتی ہے تو پھر سوائے افسوس کے کچھ بھی نہیں ہاتھ میں آتا. پھر بیٹھ کے روتے ہیں میں پیو دی قدر نہ کی تھی، میں اپنی اماں دی قدر نہ کی تھی. دنیا میں اس کو جوتے مارتے رہے، جب وہ مر گئی تو اس کے سرانے بیٹھ کے رو رہے ہوتے کہ میں قدر نہ کی تھی. ابھی 4 دن پہلے ہمارے دوست کی والدہ فوت ہوئی، تو اس کا بڑا بیٹا ذرا تیز طبیعت تھا، ماں سے الجھتا تھا. تو میں نے فون پہ تعزیت کی تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہا کہ میں نے اپنی ماں کی قدر نہ کی، میں نے اپنی ماں کی قدر نہ کی. تو مجھے یہ خیال آیا کہ یہی 4 دن پہلے اپنی ماں کے سامنے جھک جاتا تو کتنی ڈھیروں دعائیں لیتے. لیکن یہ دولت جب ہاتھوں سے نکل جاتی ہے پھر میرے بھائیوں سوائے افسوس کے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو صلہ رحمی جو کرتے ہیں اللہ ان کا رزق بڑھاتا ہے. صلہ رحمی، رشتہ داروں سے اچھا سلوک. رشتے میں ماں سب سے بڑا رشتہ ہے، باپ سب سے بڑا رشتہ ہے، پھر بھائی ہیں، بہنیں ہیں، چچا، پھوپھیاں، ماموں، خالہ. یہ وہ رشتے ہیں جن پر بڑے سے بڑا مفاد بھی قربان کرنا پڑے تو جو کر دے گا اللہ اس کا در کھولے.